رکنا ہی میرے لیے سب سے اہم اور ضروری کام تھا، لہٰذا میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ پھر ڈپٹی میئر اور کونسلر ایک علاقے کے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس مسجد کی منظوری کے لیے میں نے جماعت احمدیہ بیلجیم کو اپنا تعاون اور مدد فراہم کی تھی، لہٰذا اب میں اس موقع پر میرا آقا خلیفۃ المسیح کا خطاب سننے کے بعد بھی بہت خوش اور یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت کی مدد اور تعاون کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا، اور مجھے خلیفۃ المسیح کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ مسجد صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ یہ مسجد بیلجیم اور اس علاقے کے عوام کے لیے امن اور محبت کا ایک نشان اور علامت بھی ہے۔ بس ہر لحاظ سے یہ دورہ بابرکت ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی۔ بیلجیم میں ایک طبقہ اسلام کے خلاف جو ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے شدید اشتہار بازی کی تھی علاقے میں کہ یہ مسجد کو نہیں بننے دینا چاہیے، اور پھر ایک جلوس کی تاریخ مقرر کی، لیکن ان کے جلوس میں اس دن 2 دن پہلے جلوس نکالا تھا، ہفتے کو بنیاد رکھی گئی، جمعرات کو جلوس تھا، تو کوئی معمولی تعداد چند لوگوں کی اس میں شامل ہوئی اور کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول کو پھیرا ہے کہ بالکل جو ان کو فکر تھی وہاں کی انتظامیہ کو، اس کو بالکل غائب ہو گئی۔ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری کوششیں تو بچوں کا کھیل ہے، نہ لوگوں کے دلوں سے ہم وہ گند نکال سکتے ہیں جو آج کل دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، نہ کمال محبت الہی کا ان کے اندر بھر سکتے ہیں، نہ ان کے درمیان باہمی کمال الفت پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ سب مثل ایک وجود کے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وہ خدا جس نے اپنی نصرت سے اور مومنوں سے تیری تائید کی اور ان کے دلوں میں ایسی الفت ڈالی کہ اگر تو ساری زمین کے ذخیرے خرچ کرتا تو بھی ایسی الفت پیدا نہ کر سکتا، لیکن خدا تعالیٰ نے ان میں یہ الفت پیدا کر دی۔ وہ غالب اور حکمتوں والا خدا ہے، جس خدا نے پہلے یہ کام کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے، آئندہ بھی اس پر توکل ہے۔ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کے فضل کی روح پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ باغبان اپنے باغ کی آپاشی کرتا ہے تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے مرسلین کے سلسلے کو ترقی اور تازگی عطا فرماتا ہے۔ جو فرقے صرف اپنی تدبیر سے بنتے ہیں ان کے درمیان چند روز میں ہی تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ورمو تھوڑے دن تک ترقی کرتے کرتے آخر رک گئے اور دن بدن نابود ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنا صرف انسانی خیال پہ ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اس نے ترقی کرنی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو بھی معمولی سی حقیر سی کوششیں ہیں وہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس ثواب میں حصے دار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت ڈالے اور ہمیں ان ترقیات کے نظارے بھی دکھائے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب